ہاں میں اس کی بات کر رہا تھا کہ با اخلاق عورت، اس کو نہیں کہتے کہ تھینک یو سے بات کرے ہر ایک سے. با اخلاق عورت جو کہ ہوتی ہیں بہت ساری غیرت مند خاندانوں کی، وہ جب میاں بڈھا ہو جاتا ہے، ویسے تو ہوتا بوڑھا ہے لیکن میں اس کو بڈھا جان کر کہہ رہا ہوں کیونکہ لگتا بوڑھا نہیں ہے، بڈھا لگ رہا ہوتا ہے بیچارہ. وہ سمجھ رہے ہو نا، وہ بوڑھا نہیں لگ رہا ہوتا، وہ کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ بڈھا، یعنی اس کی عزت نہیں ہوتی. تو غیرت مند عورت کیا کرتی ہے بڑھاپے میں؟ اپنے بچوں کے ساتھ مل کے اپنے ہسبینڈ کو ستاتی نہیں ہے، ہسبینڈ کو ستاتی نہیں. ایک صاحب یو کے سے آئے میرے پاس، پرانا قصہ ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، نہ ان کو پتہ چلے گا، ان کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں لندن کے مزے مفتی صاحب صرف ظاہری ہیں. کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو لندن لے گئے تھے کہ ہم ان کو وہاں اچھا پڑھائیں گے، وہاں گٹر نظر ہی نہیں آتے. ڈھکن کی بات تو ہمیں تو گٹر نظر آتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں ڈھکن ہے یا نہیں ہے. وہاں تو انڈر لائن گٹر ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا گٹر ہے کہاں، اس لیے اس میں گر کے مرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سڑکیں اور زبردست انوائرمنٹ، یہ خود اپنی کارگزاری مجھے سنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں یہاں اپنے بچوں کو اچھا پال سکتا تھا. میں نے کہا اچھا نہیں، بہت اچھا. بچوں کو پالنے کے لیے کہاں لے کے جاؤ؟ لندن. بیوی کو بھی بچوں کو بھی. کتنا خرچہ کیا کہ اس ماحول میں اپنی وائف کو اور بچوں کو پالوں گا تاکہ لگے کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں. بیچارے ادھر ہی آئے تھے جب میں نے مرغیاں نہیں رکھی ہوئی تھی یہاں پہ. ہماری جو ہسٹری ہے نا وہ مرغیوں سے اٹیچ ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب یہاں مرغیاں ہوا کرتی تھی. یہ ایک درد دل ہے. لوگ اپنے بتاتے ہیں نا عید سے پہلے کی بات ہے یا شادی سے پہلے کی بات ہے یا فلاں واقعہ. تو میری نظر میں ایک عظیم واقعہ تھا جب یہ یہاں مرغیاں، تو اب میں لوگوں کو ہسٹری ایسی بتا رہا ہوتا ہوں، یہ مرغیوں سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ مرغیوں کے بعد کا واقعہ ہے. تو یہ اس دور کی بات ہے جب یہاں مرغیاں ہوا کرتی تھیں. تو وہ آئے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اتنا خرچ کیا میں نے بیوی پہ بچوں پہ اور وہاں لے جا کے ان کو سیٹل کیا، لیکن وہ ذرا ضرورت سے زیادہ ماڈرن ہو گئے. اور اب میں جب ریٹائر ہوا ہوں تو میری 2% کی حیثیت میرے گھر میں بولو نہیں، کیونکہ تربیت تو ہے نہیں. انگریز تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر آئس کریم بچے نے ماں سے منگوائی اور ماں نے نہیں دی تو پولیس بلا کے کمپلین کرو. جو انگریز بچوں کی یہ تربیت کر رہا ہو، جب بچے ماں کے محتاج ہیں اس وقت یہ سکھا رہا ہو، تو جب ماں کے محتاج نہیں ہوں گے اس وقت کیا سکھا رہا ہوگا؟ کافر میں خوب سمجھ لو، کافر میں کوئی خیر نہیں ہے. خوب سمجھ لو، خیر کا منبع سرچشمہ صرف اسلام ہے. چند ظاہری رویوں کو انہوں نے اخلاق کا نام دے دیا ہے. یہ کوئی اخلاق نہیں ہے. یہ مینرز تو ہر ایک میں پیدا کیے جا سکتے ہیں ایزیلی. تھوڑی سی ٹریننگ دو، تھینک یو آ جائے گا زبان پہ. قربانی دینا دوسروں کے لیے، مال اور جان قربان کرنا اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے رشتوں کے لیے، یہ اس سوسائٹی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. ہم تو یہاں جانتے ہیں 10 سال سے باپ کو لکوائے اولاد خدمت کر رہی ہے. قوم میں گیا ہوا ہے باپ، 10 سال سے اس کے پیمپر بھی چینج ہو رہے ہیں، کبھی پیشانی پہ اولاد کے لکیریں نہیں آتی. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے گھر میں گیا، 8-9 سال ہو گئے تھے ان کے باپ کو قومے میں، اور وہ بندہ کوئٹہ کے تھے، وہ جاننے والے. روزانہ والد کے پیمپر چینج ہو رہے ہیں، روزانہ ان کو نہلایا جا رہا ہے، ان کے خیال کیا جا رہا ہے. بیگم بھی بیٹے بھی، نہ بیگم کی پیشانی پہ لکیریں نہ اولاد کی پیشانی پہ لکیریں. یہ وہ ہیں جن لڑکیوں نے نہ کالج میں پڑھا، نہ یونیورسٹی میں پڑھا، نہ ڈاکٹر بنی، نہ انجینئر بنی، اور نہ کوئی بہت ہی کوئی ان کو انگریزوں کی موٹیویشنل اسپیکر کو سن کے انہوں نے مینرز سیکھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی ورک شاپ نہیں لی جہاں ان کو مینرز سکھائے جا رہے ہوں. گاؤں دیہاتوں کی سیدھی سادھی. لیکن اپنی ماں کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا کہ میری ماں نے میرے باپ کی کیسے خدمت کی ہے، تو آج وہ اپنے شوہر کی ویسے ہی خدمت کر رہی ہیں. کوئی بات نہیں بھائی، اس نے ہمیں گھر دیا، اس نے ہمیں ٹھکانہ دیا. اب یہ میرا میاں اگر قومے میں چلا گیا ہے، اور مرد بھی ایسے ہی کرتے تھے،
ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں، بیوی کو فالج ہوا ہوا ہے 6 سال 7 سال سے، شوہر کی پیشانی پہ لکیر نہیں آتی. انگریزوں میں یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ختم. بیوی کو فالج ہوگا جمع کرا دے گا وہ، چل بھائی جا بھائی اس کو لے کے جا یار، میرے کسی کام کی نہیں ہے. ویسے آپ سے ملے گا نائس ٹو میٹ یو، ہاؤ آر یو، فائن تھینک یو. ہم لوگ ملتے ہیں گالیوں سے شروع کرتے ہیں، گالیوں پہ ختم کرتے ہیں. تو اس کو وہ اخلاق کہتے ہیں. ایسا ظرف پیدا کرو میرے بھائی. تو 8 سال سے میں نے دیکھا وہ اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے. وہ کوئٹہ کا پٹھان دوست ہمارا اب بھی ہے وہ، اب تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے. تو میں نے کہا یار اتنی ٹف آپ کی روٹین ہے لیکن چہرے پہ مسکراہٹ. کہہ رہے سعادت سمجھ کے کرتا ہوں، جنت کا ذریعہ سمجھ کے کرتا ہوں. تو وہ جو صاحب تھے نا یو کے وہ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب بہت خرچ کیا اپنے بیوی بچوں پہ، زندگی لٹا دی، اپنے لیے کچھ نہیں بچایا. کہتے ہیں اب میرا ٹائم ایسے پاس ہوتا ہے گھر میں تو کوئی لفٹ بولو نہیں کرا، تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کر لو تو آگے سے اسی اسپیڈ کے ساتھ رپلائی. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ سمجھ نہ جائیں کہ ان کی بات ہو رہی ہے. ان کے ابا کہیں UK چلے گئے، تو ابا تو دیسی اسٹائل کے تھے، انہوں نے وہیں جا کے بھی ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دی، یہ بچہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ میرا پوتا کیا کر رہا ہے، میرا نواسا کیا کر رہا ہے. انہوں نے تو بھگایا ابا کو. یہاں آ کے ان سے بولا یار تم نے ابا کو پالا ہوا کیسے ہے، یہ تو ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھ لو میرے بھائی، تم دیسی ہو، تم نے خوشی خوشی ابا کو رکھا ہوا ہے اور یہ ڈانٹ ٹپٹ صبح شام برداشت کرتے ہو، بلکہ باپ کے مرنے پہ رو گے. اور یہی تمہارے جو رشتہ دار وہاں جا کے رہے ہیں وہ باپ کو چند دن برداشت نہیں کر پائے. یہ فرق ہے لندن میں اور پاکستان میں. ہم ڈھکن لیس، گٹر ڈھکن لیس لوگ ہیں لیکن اخلاق لیس بولو نہیں ہے. یہ جو ہمارے گٹروں کے ڈھکن نہیں ہے، یہ تو ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہے بھائی، یہ تو ہمارے حکم. انڈیا ڈرا کیوں ہے ہم سے؟ اس نے جب کراچی کا حشر دیکھا انہوں نے بولا ایسا حشر انہوں نے ہمارا کر دیا، ہمارا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ہم لوگ. کیا خیال ہے بھائی؟ انہوں نے دیکھا کہ یار انہوں نے اپنے ملک کا جو حشر کیا ہوا ہے، ہمارے ملک پہ قبضہ کر کے اگر انہوں نے یہی کر دیا. ویسے ان کا بھی کوئی اتنا اچھا حال نہیں ہے، یہ تو ہم ویسے ایک لطیفے کے طور پہ بتاتے ہیں. وہاں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں اور اس کو انہوں نے سوئٹزرلینڈ بنا دیا ہو. خون ہمارا ایک ہی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب بہت برے حالات میں ہوں، نہ بیگم لفٹ کراتی ہے اور نہ بچے. تو میں نے کہا پھر ٹائم کیسے پاس ہوتا ہے؟ کہتے شام کو ایک تھڑا ہے، میرے جیسے سارے بڈھے وہاں جمع ہوتے ہیں ستائے ہوئے، میرے جیسے سارے بڈھے وہاں بولو جمع ہوتے ہیں، جو کہہ رہے سبتا کا تقریباً یہی حال ہے، الا یہ کہ کسی کو اللہ نے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہو. تو سارے بڈھے جتنے بھی ہیں جو ریٹائر ہو گئے، جاب سے ریٹائر ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، گھر سے بھی ریٹائر ہو گئے. کہہ رہے ہیں جب تک کھلا پلا رہے تھے تو تھوڑی بہت عزت تھی، اب اس سے گئے. یہی حال باپ کا بھی ہوتا ہے، اور جب ماں زیادہ بوڑھی ہو جائے گی نا اس بیچاری کا بھی یہی حال ہونے والا ہے، پھر اس کا بھی یہی ہونے والا ہے. تو پھر وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے بڈھے ایک جمع ہوتے ہیں، پھر اپنا دکھ اور درد شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بتا آج تیری کتنی بےزتی ہوئی گھر میں؟ وہ کہتا ہے میری اتنی بےزتی ہوئی. بتا تیری کتنی بےزتی ہوئی؟